والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قال الله تعالى تبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی احتشام برادران اسلام اور بالخصوص عزتوں کی مسند پر جدہ فراز عالی مرتبت عظیم وقار محترم محتشم علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کی بیٹا اگر ایکو آف کر دیں یہ آواز جو ڈبل ہوگی ایک ساتھ ہی آواز کریں. جزاک اللہ. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو خوبصورت، وفادار، وفاشیہ دوست، ساتھی اور اصحاب عطا کیے. کائنات میں ایسے چاہنے والے اور کسی کو نصیب نہیں ہوئے جیسے عاشق میرے حضور کو عطا کیے گئے. سب سے آپ اس کے لیے ایکو آف کر دیں، یہ آواز ابھی بھی نہیں گونج رہی ہے، ایک ساتھ ہی آواز جزاک اللہ. سب صحابہ اہل جنت ہیں، سب صحابہ رشد و ہدایت کا روشن مینار ہے. جی شکریہ، جزاک اللہ. رہتی دنیا تک انسانیت ان نفوس قدسیہ سے روشنی حاصل کرتی رہے گی. کس قدر معتبر ہیں میرے حضور علیہ السلام کے اصحاب کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کو گالی نہ دو. کیوں؟ فرمایا میرا صحابی ایک مد جو راہ خدا میں صدقہ کرے اور بعد میں آنے والا احد کا پہاڑ سونے کا بھر کر بھی خرچ کر دے تو فرمایا وہ میرے صحابی کے آدھے اجر کو بھی نہیں پا سکتا. بظاہر دیکھیں تو احد کا پہاڑ بڑا ہے، بتایا جاتا ہے 15 کلومیٹر پہ پھیلا احد کا پہاڑ. وہ سارا سونے کا بھر کے راہ خدا میں خرچ کرنا یہ کسی کے بس کا حکم نہیں ہے. لیکن اگر وہ اتنا سونا بھی خرچ کر دے اور میرا صحابی ایک مد جو خرچ کرے، میرے حضور فرماتے ہیں آدھے اجر کو بھی نہیں پا سکے. وجہ کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ اجر عقل یہ کہتی ہے سونا خرچ کرنے کا ثواب زیادہ ہونا چاہیے، ادھر جو ہے ادھر سونا ہے، یہ مد ہے وہ پورا پہاڑ ہے. دیکھیں سادہ سی بات ہے، میں آپ سے کہوں ایک شخص نے راہ خدا میں 1 کروڑ روپے خرچ کیا اور ایک شخص نے 1 روپیہ خرچ کیا، ثواب کس کو زیادہ ہونا چاہیے؟ جس نے زیادہ خرچ کیا. عقل یہی کہتی ہے سونے کے پہاڑ کو خرچ کرنے کا ثواب زیادہ ہونا چاہیے. لیکن میرے حضور کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا میرے صحابی کے آدھے اجر کو بھی پہاڑ سونا خرچ کرنے والا نہیں پا سکتا. تو فرق کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ فرق یہ ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ ان کی آنکھوں نے جمال رسول دیکھا ہے، انہوں نے جلوہ محبوب دیکھا ہے. ان کے ہیں تو مد جو، لیکن انہوں نے محبوب کی زیارت کی ہوئی ہے. تو پتہ کیا لگا؟ رب یہ نہیں دیکھتا کہ عمل چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ دیکھتا میرے رسول کا پیار کس کے سینے میں ہے، میرے رسول کی محبت کدھر ہے، میرے رسول کی زیارت کا شرف کدھر ہے. اللہ اکبر. تو سب صحابہ اہل جنت. لیکن یہ بات ذہن نشین ہے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ بڑے فتنوں کا دور ہے. ایسی ایسی باریک چالیں چلی جاتی ہیں اور لوگوں کے سینے سے اصحاب رسول کا پیار چھینا جاتا ہے، اور اتنی باریکی کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے کہ میں آپ سوچ بھی نہیں سکتا. جب بھی کوئی فتنہ منظر عام پر آتا ہے تو وہ کوئی 1 2 4 دنوں میں نہیں آتا. اس کے پورے پیچھے تھنک ٹینکس بیٹھتے ہیں، لاحقے اور سابقے تاریخ سے ملائے جاتے ہیں اور بڑی باریکی سے پھر جا کے وہ فتنہ جو ہے وہ منظر پر آتا ہے. تو اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ کسی دور میں
ایک قوالی کے نشے میں پڑتا تھا. آواز ٹھیک آ رہی ہے کہ ہے کوئی مسئلہ؟ میرے خیال میں آواز ٹھیک تھی, تھوڑی میں زور لگا لیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. تو جب کوئی فتنہ منظر عام پر آتا ہے تو وہ بڑی باریک چال ہوتی ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. کسی دور میں ایک قوالی کے نشے میں پڑتا تھا کہ دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر. تو اس وقت ہم بھی بچے تھے تو یہ بات بڑی اچھی لگتی تھی, بڑی بھلی لگتی تھی. لیکن جب بڑے ہوئے, شعور ملا, تو پھر بات سمجھ میں آئی کہ یہ کتنا بڑا شریعت رسول پہ بغاوت کا حملہ ہے جو ایک قوالی کے رنگ میں لوگوں کی زبان پہ جاری کر دیا. اور جو قوالی میں پڑھ رہا ہوتا ہے, جو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا کیا, لطف آتا ہے نا, دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر. اور یہ تمہیں کس نے بتایا, تم کون ہوتے ہو نمبر دینے والے؟ میں سر سے لے کر پاؤں تک اپنا محاسبہ کروں, میری اوقات کیا ہے, میری حیثیت کیا ہے, اور میں نمبر ان کو دے رہا ہوں جن کی تربیت آمنہ کے لال نے کی ہے, جن کی تربیت امام الانبیاء نے کی ہے. کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ پہلا نمبر کس کا ہے؟ یہ آج کے جاہل قسم کے قوال کو, بھانڈ قسم کے نقیب کو زیادہ پتا ہے پہلا نمبر کس کا ہے. یار جنہوں نے ہاتھ اٹھا کے کہا مالک مجھے ابو بکر بھی عطا کر, مجھے عمر بھی عطا کر, جنہوں نے ہاتھ اٹھا کے لوگ مانگے, کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ پہلا نمبر کس کا؟ اللہ اکبر. اس بات پر درجنوں حوالے موجود ہیں کہ میرے حضور جب بھی اپنے صاحب کو پکارا کرتے تو میرے حضور کے لبوں پر یہی ترتیب ہوتی تھی, لوگوں میرے ابو بکر, میرے عمر, میرے عثمان, میرے علی. حضور اسی طرح اپنے صحابہ کو پکارا کرتے تھے. اللہ اکبر. امام نعیم بن حماد المروزی علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت ایک روایت نقل کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی شخص بارگاہ رسالت میں آیا اور اس نے آ کر حضور علیہ السلام کو ایک گھوڑا بیچا. گھوڑا بیچ کر جب وہ باہر نکلنے لگا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی. تو پوچھا کدھر آئے تھے؟ کہا کہ گھوڑا بیچتے. کہا کتنے کا بیچا؟ کہا اتنے کا بیچا. تو کہا کہ قیمت؟ تو کہا اتنی قیمت حضور علیہ السلام نے ادا کر دی ہے اور اتنی قیمت میرے محبوب علیہ السلام نے اتار کر لی. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ صاحب آج آئے ہو, قیمت کا گھوڑے کا مسئلہ ہے اور حضور بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جب تم آؤ اپنا قرض لینے کے لیے تو حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا. تو آج آئے ہو تو جا کر پوچھ لو کہ حضور اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر قرضہ کس نے ادا کرنا؟ وہ سادہ دیہاتی کہنے کا بات آپ کی ٹھیک ہے, کہا جاؤ پھر جا کے پوچھ لو. وہ اندر آیا اور آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر میرا قرض کس نے ادا کرنا؟ تو سب سے پہلا نام جو میرے محبوب کے لبوں پہ آیا وہ کیا تھا؟ قال ابو بکر. کہا اگر میں نہ ہوا تو میرا قرض میرے ابو بکر ادا کرنا. وہ دیہاتی واپس پلٹا, مولا کائنات نے پوچھا کس کا نام بتایا؟ کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس کو پھر پاس بٹھایا, کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے جب تم آؤ جناب ابو بکر موجود نہ ہو. اس نے کہا واقعی ٹھیک. کہا زندگی موت کا تو کسی کو نہیں پتا. اس نے کہا بالکل ایسی. تو کہا آج آئے ہو تو جا کر پوچھو کہ اگر ابو بکر نہ ملے تو پھر قرض کس نے ادا کرنا؟ وہ سادہ دیہاتی دوسری مرتبہ واپس آ کر اپنے سادے لہجے میں عرض کرتا ہے حضور جی اگر میں آؤں اور جناب ابو بکر کو ہی نہ پاؤں تو پھر میرا قرض کس نے ادا کرنا؟ تو دوسرا نام جو میرے محبوب علیہ السلام کے لبوں پہ تھا, حضور میں اگر ابو بکر نہ ہوں تو میرا قرضہ میری عمر ادا کرنے کا. اللہ اکبر. دوسری مرتبہ واپس پلٹا, پوچھا کس کا نام؟ کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا. اس کو پھر پاس بٹھا دیا. کہا میاں یہ بھی تو ہو سکتا ہے جناب عمر کا وصال حضرت ابو بکر سے پہلے ہو جائے. اللہ. اور آج آئے ہو جا کر پوچھو اگر عمر بھی نہ ملے تو پھر میرا قرض کس نے ادا کرنا؟ وہ تیسری مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر. یار وہ تھا تو سادہ لیکن اس کی موج نہیں لگی ہوئی تھی. ایک مرتبہ شہر علم پہ آتا ہے, دوسری مرتبہ باب العلم کی چوکھٹ پہ جاتا ہے. نہ ادھر سے ٹھکرایا جاتا ہے نہ ادھر سے ٹھکرایا جاتا ہے.
ہم نے تو ایک مرتبہ جانا ہو، پہلے شناختی کارڈ، پھر پاسپورٹ، پھر ویزا لگے نہ لگے، پھر ٹکٹ ملے نہ ملے، پھر فلائٹ ہی کہیں لیٹ نہ ہو جائے۔ ہم نے ایک بار جانا ہو تو اتنی امید ہے، لیکن ان کی موج لگی ہوئی تھی، بار بار چوکھٹے رسول پہ آ رہے تھے۔ اور میرے حضور بھی ایک مرتبہ نہیں بات بتاتے کہ میاں میں نہ ہوا ابو بکر نہ ہوئے، عمر نہ ہوئے تو کوئی اور۔ میرے حضور ڈانٹتے نہیں ہیں، جھڑکتے نہیں۔ یہ تو میرا مسئلہ ہے نا کہ میرے سے دوسری مرتبہ بات پوچھے تو میں کہتا ہوں جمعے کو بھی یہ مسئلہ بتایا تھا، پیر والے دن بھی بتایا تھا، فجر کے بعد درس میں بھی بتایا۔ میں جب سے ادھر آیا ہوں آپ کے محلے میں تو میں تو یہی 4 مسئلے بتا رہا ہوں، تمہیں ابھی بھی یاد نہیں ہوئے۔ ہم سے کوئی دوسری مرتبہ بات پوچھے ہم ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن میرے حضور کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ میرے محبوب علیہ السلام سے کوئی 10 مرتبہ پوچھتا، میرے حضور مسکرا کے جواب بھی دیتے اور ساتھ فرماتے میں نہیں بتاؤں گا تو کون بتائے گا؟ اللہ، میرے رب نے مجھے بتانے کے لیے بھیجا اور میرے حضور ہر کسی کو بات بتایا۔ اللہ، تیسری مرتبہ آ کر عرض کرتا حضور اگر میں آؤں اور جناب عمر کو نہ پاؤں تو پھر میرا قرض کس نے ادا؟ تو حضور فرمایا کہ اگر عمر نہ تمہیں ملے تو پھر میرا قرض جا کر میرے عثمان سے پوچھ لینا۔ اللہ، وہ تیسری مرتبہ واپس پڑھتا، مولا کائنات نے پوچھا کس کا نام؟ کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام۔ چوتھی مرتبہ اس کو واپس بھیجا اور وہ آ کر پھر عرض کرتا ہے حضور اگر حضرت عثمان نہ ملے تو پھر قرض کس نے ادا کرنا؟ اللہ اکبر، میرے حضور مسکرائے اور حضور میں پھر قرض اس نے ادا کرنا ہے جو باہر بیٹھا تمہیں اندر بھیج رہا ہے۔ کہا پھر قرض اسی سے ادا کرنا۔ اللہ اکبر، مولا کائنات فرماتے ہیں اگر میرے رسول نے میرے نام کی کوئی وصیت کی ہوتی اور میرے پاس ایک تلوار ہوتی اور ایک چادر ہوتی، صرف ایک تلوار ہوتی ہاتھ میں اور صرف تن پہ لباس ہوتا تو کسی میں جرت نہیں تھی وہ علی کا حصہ چھین سکتا۔ کہا لیکن میرے حضور نے میرے نام کی وصیت نہیں کی، لہذا جس شخص کو میرے رسول نے میرے مصلی کا امام بنایا میں نے مانتے ہوئے اس کو دنیا کا پیشوا بھی مان لیا۔ یہ بزدل لوگ ہیں، یہ من گھڑت محبت والے، یہ جھوٹے پیار کے دعوے۔ میں کہتا ہوں میاں تم تو حب علی میں بھی سچے نہیں نکلے یار، کیسی بات ہے؟ ایک طرف بندہ شیر خدا ہونے کا نعرہ مارے اور دوسری طرف یہ بات بیان کرے کہ شیر خدا سے سب کچھ ابو بکر و عمر نے چھین لیا اور شیر خدا نے احتجاج بھی نہیں کیا۔ یار بندہ شیر خدا ہو اور ایک نہیں 2 نہیں 10 سال تک اس کے ساتھ کسی نے اچھا سلوک نہ کیا ہو اور اس نے سڑک بھی بلاک نہ کی ہو، اس نے احتجاج بھی مدینے میں نہ کیا ہو کہ لوگوں میرے سے زیادتی ہو رہی ہے، یہاں پر آج گئے گزرے دور میں کوئی غریب کے ساتھ زیادتی کر دینا، وہ کچھ نہ کر سکے تو روڈ کو بھی بلاک کر دیتے تاکہ پتہ لگے میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں صاحب تم حب علی میں بھی سچے نہیں نکلے، یہ بزدلی کا شیر تمہیں مبارک ہو۔ ہمارے شیر خدا ایسے نہیں ہیں، ہمارے شیر خدا کا تو اتنا بڑا کلیجہ ہے، ہمارے شیر خدا کا تو اتنا بڑا ذر اور دل ہے۔ ہمارے شیر خدا فرماتے ہیں جس نے مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہا میں اس کے اوپر وہی حد نافذ کروں گا جو ایک جھوٹے پہ نافذ کی جاتی ہے۔ کہا ابو بکر افضل ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما افضل ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔